لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام اسلامی منصوبہ زندگی میں، جہاں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے سب سے پہلے اپنے نفس کو پہچاننے کی. اور اپنے نفس کو پہچاننے کا پلان کیا ہے، اسے ہم کس طرح جان سکتے ہیں، یہ ہم جانیں گے ہمارے ایپیسوڈ میں. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر سید ازمی زہرا کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، جب بات آتی ہے اپنے وجود کو، اپنے آپ کو پہچاننے کی، اپنے نفس کو پہچاننے کی یا اپنے نفس کی کیفیت جاننے کی، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفس کے حوالے سے اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو غور کریں، 3 طرح کے نفس کی بات کی گئی ہے کہ نفس کتنے طرح کے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یا کون سا نفس ہمیں کس طرح سے جو ہمیں اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور نفس کے الگ الگ پڑاؤ پر کس طرح سے ہمارا معاملہ کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے یا بگڑ سکتا ہے، یعنی کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جب ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید میں غور کریں، 3 طرح کی نفس کی بات کی گئی ہے. پہلا نفس ہے نفس امارہ، یعنی کہ وہ نفس ہے جو برائی اور خود غرضی کی طرف انسان کو آمادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ برائی کو انجام دو. اچھا، یہ جو لفظ ہم نفس کا استعمال کر رہے ہیں، اسے یقیناً ناظرین علم رکھتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور آسانی کے لیے ایک مرتبہ بتاتے چلیں کہ جو ہماری ایک آواز ہمارے اندر سے اٹھتی ہے کہ چلو اس کام کو، برائی کو انجام دو، بالکل، تو اسی کو ہم نفس کہتے ہیں. کہ جس طرح سے جو بعض دفعہ میں سنائی دیتا ہے کہ ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ چلو اس کام کو انجام دو. کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، تو یہ اس کا نفس ہے جو اسے بعض دفعہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی مطمئن کر دیتا ہے. تو لہٰذا ان کی الگ الگ جو کیفیت ہے، انہی کو قرآن مجید نے 3 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرا دل چاہ رہا ہے یا میرا دل نہیں کہہ رہا ہے، میرے دل کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، جو ہم کہتے ہیں یا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ کہتے نہیں بھی ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک اندر سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں جھوٹ بول دو، کیا مسئلہ ہے، لوگ تو بولتے ہیں اس کے ذریعے تمہارا یہ کام بن جائے گا. تو یہ وہی نفس ہے کہ جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس امارہ. تو یہ پہلا نفس جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، نفس امارہ، جو برائی کی طرف انسان کو اکساتا ہے، برائی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے یا برا ہی بنا کر کے اسے آمادہ کرتا ہے کہ نہیں لوگ بھی کر رہے ہیں بعض دفعہ کہ یہ تو چیزیں زمانے میں رائج ہیں. کالج میں سبھی دوست جو ہیں بے پردہ آتی ہیں، تو آپ نے حجاب کو ترک کر دیا تو کیا مسئلہ ہے، یا جو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو حرام چیزوں کو، حرام کاری میں اپنی زندگی کو لگائے ہوئے، میوزک سنتے ہیں، تو اگر ہم نے سن لیا تو کیا مسئلہ. تو یہ نفس ہے جو نفس امارہ ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. دوسرا ہے نفس لوامہ. یہ وہ نفس ہے کہ جو برائی کرنے پر ہمیں ملامت کرتا ہے اور ہمیں بہتری کی طرف جو ہے راغب کرتا ہے، یعنی ہمیں کہتا ہے کہ جو تم نے کیا ہے وہ غلط ہے، وہ اچھا نہیں تھا، وہ بہتر نہیں تھا، تمہیں بہتری کی طرف آنا ہے، اچھائی کی طرف آنا ہے. یہ ہمیں استغفار کی طرف لے جاتا ہے، یہ ہمیں توبہ کی طرف لے جاتا ہے. تو دراصل یہی وہ نفس ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے، اور خود قرآن مجید میں سورہ قیامت میں اس نفس کی قسم کھا کر بات کی گئی ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. یعنی کہ اس نفس کو اچھا مانا گیا اور اس کی قسم کھا کر کے بات کی جا رہی ہے، یعنی جو برائی سے ہمیں روکتا ہے. اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ. یعنی کہ یہ وہ نفس ہے جو اللہ کی اطاعت اور رضامندی میں خوش اور پرسکون ہوتا ہے. یعنی یہ اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے، ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے کہ جس سے خدا راضی ہو جائے، پروردگار عالم کی رضامندی یہاں پر درکار ہوتی ہے. اور اگر ہم نفس مطمئنہ کا مصداق دیکھیں تو سورہ فجر میں جیسے کہ ہم بالکل واضح طور پر دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کی آپ کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے. اس دنیا کی ایک چھوٹی سی پریشانی پر بعض دفعہ ہم چیخ
چیخنے چلانے لگتے ہیں کہ اتنی بڑی مشکل ہم کیسے سامنا اس کا کریں, کب تک کے سامنا کریں, کب تک کے اس مشکل کو ہم جھیلیں, کب ختم ہوگا یہ معاملہ. تو یہ ایک چھوٹی سی مشکل پر یا بڑی بھی ہو, لیکن ایک آدھ پریشانیوں پر ہمارا عالم یہ ہوتا ہے. ہم دیکھیں کہ کربلا معلّہ میں روز عاشوراء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھوک اور پیاس کے عالم میں بے وطنی ہے, اور وہاں پر اپنوں کا جنازہ اٹھا چکے ہیں, سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا, اور اس عالم میں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن نفس کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں خود کے وجود کو پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ فجر میں پلٹ کر کے امام حسین کو نفس مطمئنہ کہا ہے. تو ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ یہی وہ نفس ہے کہ جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. بے شک ہمارا سفر شروع ہوتا ہے نفس امارہ بھی ہم برائیوں کی طرف بھی ہمیں لاتا ہے, لیکن ہمیں اسے موجود ہے. جی بالکل موجود ہے, کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے, اسے برائیاں بھی سرزد ہوتی ہیں. تو جو برائیاں کرتا ہے تو یہ اس کا وہی برا نفس ہے کہ جو اسے آمادہ کرتا ہے, لیکن پھر نفس لوامہ ہے جو اسے مذمت کرتا ہے, روکتا ہے. اور پھر جب اس نفس کی اگر وہ آواز کو سن لیتا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے, یعنی اطمینان والا نفس کہ چاہے کوئی بھی معاملہ آ جائے, کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائے, لیکن وہ خدا کی بارگاہ میں مطمئن نظر آتا ہے. جی سسٹر, جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ تینوں نفس ہمارے وجود میں موجود ہوتے ہیں, تو اگر ہم بات کریں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کی, تاکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس پر قابو رکھو, آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرو, تو یہ کنٹرول نفس پر کس طرح ہوتا ہے, اور ساتھ ہی اگر نفس پر کنٹرول نہ ہو, ہم ہمارے نفس کو ہمارے کنٹرول میں نہ رکھیں, تو کون سے مسائل ہیں جو سامنے آتے ہیں؟ جی بالکل, اگر نفس پر کنٹرول نہ ہو تو مسائل بہت سے ہیں, لیکن نفس کو کنٹرول کیا کیسے جائے, تو اس کے لیے جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی, معرفت کی ضرورت ہے. جب وہ خود کو پہچانتا ہے, اپنی زندگی کو پہچانتا ہے, اپنے وجود کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسے کس انداز میں جانا ہے, تو ان چیزوں کا جب وہ جائزہ لیتا ہے, یعنی معرفت میں اس کی اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو جب معرفت میں اضافہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بری باتوں کی طرف نہیں بڑھے گا, اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف لے جائے گا اور اچھائیوں کو انجام دے گا. لیکن اگر معرفت نہیں ہوتی ہے تو نفس پر کنٹرول نہیں ہوتا تو انسان سے بہت سی برائیاں جو ہے سرزد ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ دیکھیے نفس پر ہمارا کنٹرول رہتا ہے, معرفت کی وجہ سے نفس پر کنٹرول ہے نا, تو ہم اسے جو چاہے کروا سکتے ہیں. ہم اپنے نفس سے کہتے ہیں, یعنی ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں اٹھو, وضو کرو, نماز پڑھو, اول وقت کا بہت ثواب ہے. تو ہم اٹھتے ہیں, اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اس مقام پر کوئی غیبت کسی کی کر رہا ہے, نہیں, یا تو اسے روکو یا اس مقام سے ہٹ جاؤ. تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. ہم کسی ظلم کسی پر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو خاموش نہیں رہتے, بلکہ ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ نہیں, اٹھو اور آواز اٹھاؤ, اس مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ. تو یہ تمام چیزیں کہ جب نفس پر کنٹرول ہمارا ہوتا ہے تو ہم اس سے کرواتے ہیں. لیکن اگر ہمیں معرفت نہیں ہوتی, ہم خدا سے دور ہیں, اپنے جینے کے مقصد کو نہیں جانتے, بے ترتیب سی زندگی بس جیے جا رہے ہیں, تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نفس ہم پر غالب ہوتا ہے اور یہ جو چاہتا ہے وہ ہم سے کرواتا ہے. یہ کہتا ہے جھوٹ بولو, کوئی مسئلہ نہیں, ہم جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں. یہ کہتا ہے گانا گاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم گانا گانے لگتے ہیں. یہ کہتا ہے میوزک سننا, کوئی مسائل نہیں اس میں, تو ہم اسے بھی اختیار کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کسی کا حق جو ہے چھین لو, ہم وہاں پر بھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, وہ حق اس کے پاس تو اتنی چیزیں, ہم نے تھوڑا لے لیا تو کیا فرق پڑ جائے گا. تو اس طرح سے اپنے آپ کو بہانے بنا کر کے اس نفس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. جو کھلا ہوا دشمن جسے ہمارے لیے کہا گیا ہے ابلیس ملعون, اسے بھی پورا موقع مل جاتا ہے کہ یہ انسان جب اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اب میں بھی بالکل, تو اب وہ بھی غالب آنا شروع ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد بہت سی چیزیں برائیوں کی طرف انسان بڑھتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر میں ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ یہی وجہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانا انسان کے لیے بہت ضروری ہے, جو کہ اس کی نیکیوں, معرفت, اچھائیوں کے ذریعے ہی ہوگا. تو یہاں پر وہ حدیث ذکر کرنا چاہوں گی کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو لوگوں پر غالب آ جائے, بلکہ طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے. یعنی جو لوگوں پر غالب آ جائے وہ اصل معنوں میں طاقتور نہیں, وہ تو اس نے اپنا زور بازو دکھایا اور زور بازو کے ذریعے سے
उस चीज को हासिल किया, लेकिन अपने नफ्स पर उसका कंट्रोल कितना है, तो लाख जमाना कहता रहे बुराइयां करने के लिए, लाख वो बुराइयों के दलदल में मौजूद अपने आप को देखे, लेकिन फिर भी वो वहां से अपने आप को नेकी की तरफ निकाल लेता है। किस बिना पर? अगर नफ्स पर उसका कंट्रोल है। मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ देना चाहूंगी कि कहीं पर मैंने ये किस्सा पढ़ा था कि तुर्की का एक बादशाह था और एक मर्तबा उसने जंग फतह की और कुछ इलाकों को फतह किया, और जब फतहयाबी के बाद अपने इलाके में लौटा तो एक जाहिर सी बात है बादशाह जो है एक जीत के बाद, एक फतह के बाद अपने इलाके में आया है, तो एक बहुत ग्रैंड वेलकम उनका हो रहा था। अब उस वक्त उसने चाहा कि अपने इलाके को वो विजिट करे, उसने विजिट करना शुरू किया। एक मस्जिद में पहुंचा, वहां पर देखा कि एक सूफी शख्स बैठा हुआ है। अब जो लोग भी देखते थे कि बादशाह आ रहे हैं तो हर एक खड़ा हो रहा है उसके इस्तकबाल में और हर एक उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन वो सूफी वो खड़ा ना हुआ, वो अपने मकाम पर ही बैठा रहा, अपनी इबादत में मसरूफ रहा। और उसके बाद जब ये बादशाह उसके करीब आया तो उसके पास आकर के कहता है कि तुम्हें पता है मैंने फला फला इलाका जो है फतह किया, तुम्हें मालूम है कि मेरे पास कितनी ताकत है। वो सुनता रहा, फिर भी उस पर कोई असर ना हुआ। उसने फ़कत जब इबादत को ख़त्म किया, सलाम किया और अपने मकाम पर ही बैठा रहा। फिर ये कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने इतने बड़े बड़े जालिम जो थे उन्हें तह तह किया और उन्हें जिंदान में डाल दिया। तो यानी वो अपनी तारीफ बयान करता जा रहा है कि मैं बादशाह और ये मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे इस्तकबाल में खड़ा नहीं है, उस पर असर सूफी पर असर नहीं हुआ। तो अब इसके चूंकि तेवर बदलने लगे, गुस्सा आने लगा, तो उस वक्त अब इस शख्स ने, उस सूफी ने पलट के कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि आपने जालिमों को निस्तो नाबूद किया, ये खुशी की बात है कि अल्लाह ने आपको इतनी क़ुव्वत और ताकत दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी क़ुव्वत आपके पास नहीं है। तो ये हैरान होकर गुस्से में कहता है कौन सी क़ुव्वत? कहा कि आपने सब कुछ तो फतह कर लिया और आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने नफ्स की जंग हार गए। इसने कहा वो किस तरह? कहा कि आपने सब कुछ तो फतह कर लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद एक सूफी के आपके इस्तकबाल में खड़े ना होने पर आपको इतना बुरा लग रहा है, यानी आपका नफ्स अब भी आप पर गालिब है। वो आपको कह रहा है कि जो तूने किया है उसके लिए तो इस्तकबाल होना चाहिए, उसके लिए से खड़ा होना चाहिए, यानी कि आपकी वो जीत, वो गलबा जो है एक सूफी के सामने आकर के हार गई। तो लिहाजा आपका नफ्स पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं, तो आपने बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। अब हम देखें रसूलुल्लाह की यह हदीस किस तरह हमारे सामने बिल्कुल वाज़े भी हो रही है कि ताकतवर इंसान वो नहीं जो लोगों पर गालिब आ जाए, बल्कि ताकतवर कौन है? वो अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सके, जो अपने नफ्स पर काबू पा ले, कंट्रोल कर ले, वो सबसे बड़ा ताकतवर है, क्योंकि उसके बाद फिर वो बुराइयों से, ईगो से, इन तमाम चीजों से, हर बुराई से अपने आप को बचाता हुआ चलता है। लेकिन सिस्टर, क्या आपको आज के दौर में ये बात प्रैक्टिकल लगती है कि जो ज़माने में हम जी रहे हैं, या सोशल मीडिया का जो एक सर्कस चल रहा है, उसमें हम अपने नफ्स को काबू कर सके, या अगर हम काबू करना चाहे भी, अपने नफ्स की इस्लाह करना चाहे भी, तो फिर कोई टिप्स होनी चाहिए जो इस्लाम हमें बता रहा हो, कोई मंसूबा होना चाहिए जिसके ज़रिए हम अपने नफ्स पर काबू पा सकें? बेशक हर इस दौर में यकीनन ये चीज़ें हैं जहाँ पर कि शैतान के बहुत से ऐसे हरबे हैं कि जिसकी वजह से हम जो हैं उनसे मुतासिर हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज भटकना आसान है लेकिन संभलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल इंसान के लिए हो रहा है। लेकिन ये भी आसान हो सकता है, किस बिना पर? मारिफत। फिर हम उसी तरफ आते हैं, यानी मारिफत का, नफ्स के, अपने नफ्स की मारिफत। इसीलिए इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया कि जब हम अपने नफ्स की मारिफत हासिल करते हैं तो हक़ाइक़ से आशना होते हैं ना, तब हमारा दिल चाहता है हम इल्म हासिल करें, हम अपनी अक्ल को पुख्ता करें, हम उन चीज़ों को जानें कि जिसके ज़रिए से अल्लाह ने हमारे जीने के मकसद को हमारे लिए बयान किया है। सोचें और फिर उसे अमल में लाएं। तो अब जब ये चीज़ें हम अंजाम देते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं। लेकिन फिर भी हम एक मर्तबा इस गुनाहों के दलदल में एक कुछ तरीक़ा अगर हम देखें कि किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, कि बाज़ दफ़ा हम बहुत इरादा करते हैं लेकिन गुनाह हो जाया करते हैं, या फिर हम गुनाह कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है। तो अब इसके लिए एक रास्ता बताया गया कि नफ्स की इस्लाह के 4 रास्ते हैं। हमारी नफ्स की इस्लाह करने के लिए, उसे सुधारने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए 4 रास्ते बयान किए गए हैं। पहला रास्ता मुशारता, यानी कि अपने नफ्स के साथ शर्त लगाएं
کہ میں اب یہ گناہ تو نہیں کرنے والی, یہ شرط لگا لیں. ہم تو کہتے ہیں نا اکثر غصے میں آ کر کے تم لاکھ کہہ لو اب تو یہ کام ہم نہیں کرنے والے, اکثر اپنوں سے بحث کرتے ہیں تب یہ کہہ دیا کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں پھر کہ ہم وہ نہ کریں. تو یہ چیزیں ہم کہتے ہیں نا, تو اپنے نفس کے ساتھ کیوں نہیں شرط لگاتے ہیں, ہم اپنے نفس کے ساتھ اس سے بھی کہیں کہ تم اس نفس سے جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے نا, اس سے کہیں کہ دیکھ لینا تم لاکھ کہو لیکن اب ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے, ہم اس برائی کو انجام نہیں دیں گے. شرط لگائیں اپنے نفس کے ساتھ کہ اس برائی کو انجام نہیں دینا ہے. اب شرط لگانے کے بعد کیا کرنا ہے, اب ہم نے شرط لگا لی نا, اب ہمیں نگرانی کرنی ہے, اب اسے پورا کر رہے ہیں کہ نہیں. تو دوسرا راستہ ہے مراقبہ, یعنی نفس کی نگرانی کرنا, کہ ہم دیکھتے رہیں کہ ہم نے شرط تو لگا لی, چیلنج تو کر دیا نفس کو کہ ہم برائی نہیں کریں گے, اب ہم اس کو ڈانٹتے رہیں, نگرانی کرتے رہیں, دیکھو جھوٹ نہیں بولنا, دیکھو غلط بات نہیں کرنا, دیکھو نگاہوں کو نامحرموں کی طرف نہیں اٹھانا, الرٹ رہنا, اپنے آپ کو گناہوں کی طرف نہیں لے جانا, دیکھو عبادتوں کو ترک نہ کرنا, دیکھو اس طرح کی باتیں برائیاں ہیں اسے انجام نہ دینا. تو لہٰذا اب نگرانی جب ہم نے کیا ہے تو اب برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا. تو شرط لگا کر نگرانی کریں. اور پھر تیسری چیز ہے, نگرانی کرنے کے بعد تیسرا راستہ کیا بتایا گیا, محاسبہ. اب حساب کتاب کریں اپنے نفس کا, کس وقت پورا دن ہم نے گزارا, شام کے وقت یا رات کے وقت جب ہم اپنے بستر پر گئے آرام کی نیند لینے کے لیے, اب حساب کتاب چلیے شروع کرتے ہیں. عقل مند دکاندار ہے نا, دکان بند کرتے وقت اپنے حساب کتاب پورے دن کی کرتا ہے کہ کس چیز میں اسے منافع ہوا, کون سی چیز زیادہ بکی ہے. اب یہ کیوں کرتا ہے حساب, کیونکہ اسے پتا چلے کہ جو چیزوں سے منافع زیادہ ہوا پھر وہ چیزوں کو زیادہ لائیں گے. بالکل. تو اور جن چیزوں کے ذریعے مطلب جو چیزیں رکھی رہ گئیں کسی نے خریدا نہیں تو وہ ان چیزوں کو لانا بند کر دے گا. تو اب جب ہم اپنے نفس کا حساب کتاب کریں گے تو کیا پتا چلا کہ دن سے صبح سے لے کر کے رات تک ہم جوڑیں, غور کریں کہ ہم صبح اٹھے پہلا کام ہم نے کیا کیا, پھر ہم نے گھر میں کیا کیا, گھر سے باہر گئے ہم نے کیا کیا. تو اب جب ہمیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم خود سے کہیں. اب جب معلوم ہوا اتنی تمام چیزیں انجام دی ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے برائیاں بھی ہوں گی, اچھائیاں بھی ہوں گی. اب چونکہ برائیاں ہیں تو اب انہیں اپنے وجود سے ہٹاتے چلے جائیں اور اچھائیاں جو ہیں ان کے لیے ارادہ کرتے چلے جائیں کہ اب انہیں ہمیں انجام دینا ہے. یہ برائیاں, ارے ہم نے تو ارادہ کیا تھا کہ یہ غلط کام ہم نہیں کریں گے تو یہ ہم سے کیسے ہو گیا, اچھا ٹھیک ہے اب ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ پھر اسے انجام نہیں دیں گے. تو اس طرح سے جب حساب کتاب انسان کرتا ہے تو اپنی آخرت کا نفع اور نقصان دونوں جو ہے جانتا ہے. پھر آخری راستہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو سزا دیں. ہم نے شرط لگائی نا کہ گناہ نہیں کریں گے, نگرانی کریں کہ وہ شرط پوری ہو رہی کہ نہیں, پھر نگرانی کر چکے, تیسرا راستہ حساب کتاب کریں کیا کچھ ہم نے پورے دن انجام دیا. حساب کتاب کر چکے, اب اس کے بعد جب پتہ چل گیا کہ کچھ برائیاں تھیں اس میں, ہم نے برائیاں بھی انجام دی تھی, تو اب اس کے لیے ہمیں نفس کو سزا دینا ہے, پنش کرنا ہے. وہ کس طرح کر سکتے ہیں, وہ کس طرح کریں, اس پر عبادتوں کا وزن ڈالیں, عبادتوں کا اس پر وزن ڈالیں کہ ٹھیک ہے تم نے یہ برائی کی تھی نا تو اب توبہ کرو, استغفار کرو, عبادتیں اور انجام دو. اٹھو تم نے یہ غلط کام کیوں کیا, جاؤ وضو کرو, سجدہ کرو, خدا کی بارگاہ میں رو کر کہو بار الہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. استغفار کی طرف خود کو لے جائیں, یعنی نفس کے اوپر وزن ڈالیں, استغفار کا وزن ڈالیں, نفس کے اوپر عبادتوں کا وزن ڈالیں, نماز شب کا سہارا لیں, گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں. یعنی جب یہ چاروں طریقے سے انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ بہترین اپنے وجود کو منزہ کر لے گا, ایک دم پیور کر لے گا, اور معرفت اور زیادہ اپنے نفس کی وہ حاصل کر سکے گا. اور جب معرفت اپنے نفس کی ہوئی, نفس پاک ہوا, تو وہ خدا کو پہچاننا شروع کرے گا, جو سب سے بڑی کامیابی ہے. تو جب اس طرح پلاننگ کر کے انسان آگے بڑھے گا, اس طرح سے منصوبہ بنائے گا اپنی زندگی کا, تو یقیناً وہ کامیاب ہے. اگر بے ترتیب سے زندگی ہے, کوئی منصوبہ نہیں, کوئی پلاننگ نہیں, اسلام کی قوانین کو فالو نہیں کرنا, تو خسارہ ہی خسارہ ہے. پھر آخرت میں وہی معاملہ کہ جب مر جائیں گے تب آنکھیں کھلیں گی. تو اس مقام پر نہ پہنچیں, زندگی میں ہی بیدار ہو جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس منصوبے پر عمل کیا جائے. جی, آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا سسٹر, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ویورز, آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارا اگلا ایپیسوڈ آنے سے پہلے آپ بھی اپنے آپ کو, اپنے نفس کو چیلنج ضرور کریں کہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں گے, برے کام سے روکیں گے, اور کوشش کریں گے ایک بہتر انسان بننے کی. اس کا منصوبہ کیا ہے, اس کا پلان کیا ہے, یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آپ کو ہمارا ایپیسوڈ کیسے لگا یہ آپ ہمیں لکھ بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.